بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز بہاولپور نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد محمود۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتے ہیں۔ آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہا ہوں، آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ ڈائنامک پرسنالٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جناب عزت مآب انجینئر پروفیسر ڈاکٹر اطہر محبوب، وائس چانسلر دی اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور۔ آج ہم بات کریں گے عید الاضحیٰ کے حوالے سے۔ عید الاضحیٰ بالکل قریب ہے۔ ڈاکٹر صاحب سے جانتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کے حوالے سے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے۔ تو آئیے ڈاکٹر اطہر محبوب صاحب سے بات کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام احمد، کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک سر، آپ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا بڑا شکر ہے۔ ماشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب، عید الاضحیٰ مسلمانوں کے لیے کیا پیغام لے کر آتی ہے؟ جی، عید الاضحیٰ دو عیدیں جو مسلمانوں کی ہوتی ہیں اس میں سے ایک عید ہے، اور یہ منائی جاتی ہے اس قربانی کو یاد کرنے کے لیے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کے حکم پہ اپنے بیٹے کی قربانی دینے کی کوشش کی، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا کیونکہ وہ ایک امتحان تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر جنت سے اس کی جگہ ایک مینڈھا بھیجا اور اس کی قربانی ہوئی، اور اس قربانی کو، اس عظیم قربانی کو مسلمان یاد کرتے ہیں، اور جو جانور قربان کرتے ہیں وہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی محبت میں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قرب اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ نہ تو اللہ تعالیٰ کو ان کا خون پہنچتا ہے، نہ ہی اللہ کو ان کا گوشت پہنچتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو کیا پہنچتا ہے؟ ہمارا تقویٰ، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو ایک ہمارے اندر ایک لحاظ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے یہ کام کرتے ہیں۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اپنے بیٹے کو اور اپنی بیوی کو صحرا میں چھوڑا تھا، اور بعد میں جب وہ بیٹا اسماعیل چلنے کے قابل ہوا، بھاگنے دوڑنے کے قابل ہوا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم ہی سے اس بیٹے کی قربانی کرنے کی کوشش کی۔ تو جو یہ عظیم قربانی ہے، اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ جہاں ابراہیم علیہ السلام نے ذکر کیا اپنے بیٹے اسماعیل سے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں قربان کر رہا ہوں، تو بیٹے نے بھی فوراً فرما برداری کا اظہار کیا، اور اس نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ جو اللہ نے آپ کو حکم دیا آپ اس کو پورا کریں، اور آپ دیکھیں گے کہ میں اللہ کے حکم سے صبر کرنے والوں میں اور ثابت قدم رہنے والوں میں سے ہوں گا۔ تو جو عید الاضحیٰ ہے مسلمانوں کو اس قربانی کی یاد دلاتی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں بھی قربانی دینا سیکھیں۔ جیسے سورۃ الکوثر بھی ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تو نماز پڑھنے کا حکم دیا، اس کے ساتھ قربانی کرنے کا حکم دیا۔ تو قربانی جو ہے ایک جذبے کا نام ہے، یعنی جس جذبے سے ہم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اپنے مال کو، اپنے وقت کو اور اپنی صلاحیتوں کو اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کر دیتے ہیں، تو یہ علامت ہے۔ ہم جانوروں کی قربانی دیتے ہیں کیونکہ وہ بھی ایک طرح سے ہماری دولت کو، سرمائے کو ریپریزنٹ کرتے ہیں، تو لیکن یہ ہمیں جذبہ تیار کرتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہوں، یہاں تک کہ جو الٹیمیٹ قربانی ہے وہ تو انسان کو اپنی جان کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ عید کس طرح سیلیبریٹ کرنی چاہیے، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ عید جیسے آپ نے کہا نام میں ہی عید ہے، یعنی خوشی کا موقع ہے کہ ایک طرف تو ہم اس عظیم قربانی کو تو ضرور یاد کرتے ہیں، لیکن جس طرح دوسری قوموں کے تہوار ہوتے ہیں، خوشی کے موقع ہوتے ہیں، تو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے دو مخصوص خوشی کے موقع دیے۔ ایک رمضان کے بعد جو عید ہوتی ہے جس میں ہم روزے پورے کرنے کی خوشی مناتے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق روزے پورے کیے۔ دوسرا یہ عید ہوتی ہے کہ جب ہم ایک حصہ مسلمانوں کا حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرتا ہے، تو دوسرا مسلمانوں کا بڑا حصہ جو ہوتا ہے وہ قربانی دے کر اللہ تعالیٰ کی ایک خوشی مناتا ہے، ہمیں ایک خوشی کا احساس ہوتا ہے۔ تو عید پہ جو خوشی کی چیزیں وہ کرتے ہیں، چاہے وہ میٹھا کھانا ہو، چاہے وہ یہ جو قربانی کا گوشت ہے اس کو پکا کے ایک دوسرے کو کھلانا ہو، ایک دوسرے سے ملنا جلنا ہو، یہ عید کی جو رسومات ہیں اس میں یہ ہے کہ یہ ایک سوشل بانڈنگ کا ٹائم ہوتا ہے کہ جو لوگ ہوتے ہیں چھٹیوں پہ اپنے گھروں میں جاتے ہیں، نہ صرف قربانی کرتے ہیں بلکہ اپنے پیاروں سے ملتے ہیں اور چند دن خوشی کے ان کے ساتھ گزارتے ہیں۔ ٹھیک، عید الاضحیٰ کے موقع پر آپ کا مسلمانوں کے لیے آخر میں کیا پیغام ہے؟ میرا پیغام یہی ہوگا کہ جو جذبہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا، جو قربانی کا جذبہ تھا، اس کی یاد ہمیں تازہ کرنی چاہیے۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے ایک مقصد کے تحت زندگی گزاری، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پھیلانے کے لیے اپنا گھر بار چھوڑا، قربانی دی، اپنے بیوی بچے کو صحرا میں چھوڑا، اور اس کے علاوہ ان کو آگ میں پھینکا گیا، انہوں نے اس کو ثابت قدمی سے برداشت کیا، پھر
بیوی اور بیٹے کو انہوں نے صحرا میں چھوڑا، پھر اس کے بیٹے کی قربانی دی، پھر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے انہوں نے کعبۃ اللہ اس کی تعمیر کی اپنے بیٹے کے ساتھ۔ تو ہمیں عید کے اس موقع پہ اس عظیم قربانی کو، اس عظیم ہستی کو اور اس عظیم مقصد کو یاد کرنا چاہیے جس کے لیے ان ہستیوں نے اپنی زندگی گزاری تھی، اور اسی کی بدولت آج اسلام اور توحید کا جو پیغام ہے آج تک ہمارے پاس آ رہا ہے، جو ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی تھے، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا تھا جب انہوں نے دعا کی تھی کہ میری اولاد میں ایک ایسا نبی بھیجیے گا کہ جو ان لوگوں کو آپ کی آیتیں پڑھ کر سنائے گا اور ان کو پاکیزہ کرے گا۔ تو ہم اس عید کے موقع پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کی قربانیوں کو یاد کرتے ہیں، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کو یاد کرتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے 23 سال کی قربانیوں کے بعد دنیا میں اسلام کے پیغام کو مستحکم کیا، کہ وہ آج تک 1400 سال سے زیادہ گزر گئے ہیں، سینہ بسینہ نسل در نسل ہمارے پاس یہ پیغام آیا ہے، جس کے تحت قرآن پاک سے ہم اپنی زندگیوں کو منور کر کے جو ایک اچھی زندگی ہے دنیا کی، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں گزار سکتے ہیں، اور اس کے عوض دنیا کی اور آخرت کی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو میرا پیغام ہوگا کہ ان ہستیوں کو یاد کریں، ان کے مقصد کو یاد کریں، اور اس کو اپنے زندگی میں اسی مقصد کو اپنائیں۔ ٹھیک ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں قیمتی ٹائم دیا۔ ویلکم۔ جی تو ناظرین، آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا، ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔